أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد. اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج ہم دورہ قرآن کے پہلے پارے کا آغاز کریں گے. اس سفر میں اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے مبارک کر دے. اس کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر کے اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. آج جو ہے ہم پہلے پارے کا آغاز کریں گے. پہلے پارے میں جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں سورہ فاتحہ ہمیں نظر آتی ہے. سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم سورت باقاعدہ میننگز کے ساتھ شروع کریں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کا نام الفاتحہ بھی ہے. اس کے علاوہ اس کے کافی سارے نام ہیں، جیسے ایک ام الکتاب، سبع مثانی اور بھی اس کے نام ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا، یہ ایک بیسیکلی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کریشن کے لیے اس انسان کی فطرت اور ضرورت کے لحاظ سے کہ اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں خود بتا دی ہے. تو یہ ایک دعا ہے، صورت بھی ہے اور دعا بھی ہے. اور یہ کب نازل ہوئی؟ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اس کے بالکل شروع کے زمانے کی صورت ہے، یعنی مکی صورت ہے. اور یہ سب سے پہلی کمپلیٹ صورت ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یعنی اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ایسے 5 آیتیں آئی ہیں، ڈفرینٹ آیتیں آئیں، مگر یہ فرسٹ کمپلیٹ صورت تھی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور یہ اس کا مین ٹاپک کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو بھی اس کتاب کو پڑھنا شروع کر رہا ہو. تو اس میں شروع میں یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی صورت کہ تاکہ اگر واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کہ جس میں تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، کہ اللہ آسانی کرے. اور جیسا قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ میری ہدایت دے، مجھے رہنمائی کر. اور قرآن اس دعا کا جواب ہے اللہ کی طرف سے. بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کر، جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی تم نے دعا مجھ سے کی تھی. اس کے فضائل کے بارے میں ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور اور نہ فرقان میں. یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پہ مشتمل ہے اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو یہاں پہ اس کو ام القرآن اور سبع مثانی کہا گیا، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات. اسی طرح ایک اور جگہ پہ ملتا ہے کہ نبی سورۃ الفاتحہ پہ جب ہم کے بعد آدمی جو بھی مانگتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں یہ جو دعا کا حصہ ہے نا، جہاں پہ آتا ہے اہدن ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. تو سورہ فاتحہ کی ہی اس میں آتا ہے کہ جب ایک ایک آیت ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی ساتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں. کیا حدیث ہے، ابھی وہ پوری نہیں بیان کی ادھر. ایک فرشتے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. آپ اس میں سے جس حرف کی تلاوت بھی کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. اور سورہ فاتحہ کا ہمیں پتہ ہے ہر نماز کے لیے ضروری ہے، ہر رکعت میں ضروری ہے. تو سوچیں کہ یہ ایسی صورت ہے جو ہم کچھ اور پڑھیں نہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 17 دفعہ ایٹ لیسٹ 17 ٹائمز ہم روز پڑھتے ہیں. یہ بیسیکلی اللہ اور بندے کا تعلق بتاتی ہے. تو اس کو ہم اس کے میننگ سے گزرتے ہیں اور اس کو دل سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو دعا کی طرح مانگیں، صرف اس کو پڑھتے ہوئے نہ گزر جائیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہاں پہ سب سے پہلے شروع کی اللہ کی تعریف سے. تو دعا بھی جب شروع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود ہمیں ایک طریقہ بھی سکھا دیا کہ اللہ کی تعریف سے انسان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی دعا کا بھی آغاز ہونا چاہیے.
کہ سب سے پہلے حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی صفات کے ذریعے اس کو پکارا جائے، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ رب کا مطلب ہے جیسے ٹیک کیئر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شروع سے لے کے بہت مطلب ہر اسٹیج میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب، صرف انسانوں کا نہیں بلکہ تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اور رحمان الرحیم بھی یعنی کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو دونوں میں زیادتی جس سے پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، یعنی اس میں یہ ایگزیجریشن کا صیغہ ہے، جیسے اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت اپنی بلندی پہ ہے، بالکل پیک پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے، یعنی کنٹینیوس بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں چیزیں بتا کے آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہے، یعنی کہ رحمان الرحیم ہے، ضرور رحم فرمائے گا، لیکن روز جزا کا بھی، دن کا مالک بھی ہے کہ قیامت کے دن پہ بھی ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو اور اسی لیے ہم اس چیز سے کہ اللہ کو رحمان الرحیم مانیں، لیکن گناہوں سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا بھی مالک ہے۔ اس دن جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا ملے گا، لیکن جس نے اچھا نہیں کر سکا تو اس کے لیے پھر اچھی جزا نہیں ہوگی۔ تو اس میں ہمیں اس کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے عملوں کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ صرف جو اس کی رحمت پہ فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ اس کی انصاف بھی ہوگا، کہ اس لیے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ سے محبت کریں۔ آگے جب یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے بعد اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ بیسیکلی انسان اور بندے کا تعلق، انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق، سوری، بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب انسان بندگی کرتا ہے، بندگی کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، صرف ریچولز نہیں، یعنی ہم لوگ ریچولز اور ایکٹ آف ورشپ جو ہوتے ہیں، جو نماز وغیرہ، وہ تو ہے ریچول، وہ ایک حصہ عبادت کا۔ اصل عبادت کے میننگ ہوتے ہیں غلامی یعنی سلیوری، دوسری اطاعت، اور پھر عبادت، تینوں چیزیں اس کے میننگ میں آتا ہے کہ ایسے کہ اللہ کی ماننا، اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے عبادت میں کہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کی بات ماننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تو جب انسان اطاعت اور عبادت کرتا ہے اس کے رزلٹ میں ہی تو دعا مانگنا ڈیزرو کرتا ہے۔ جب آپ کسی کے غلام ہوں گے، کسی کے، ہم اپنے آپ کو اس کا غلام ملازم سمجھتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، تو پھر تو تبھی ڈیزرو کرتا ہے انسان کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پھر مانگے، کیونکہ وہ کچھ کرے گا تو کچھ مطلب انسان مانگے، تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی مدد مانگنے کا کو ڈیزرو کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اس میں اگلی جو یہ یعنی کہ اللہ کو ہم نے رب مانا، کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کیا ہیں، بندے ہیں، ہم غلام ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی پوزیشن اور اللہ تعالیٰ کی پوزیشن سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی ابدیت کہ ہم نیچے ہیں، تو اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ ہدایت دینے میں آتا ہے کہ دکھا، چلا اور پہنچا، یعنی ہمیں سیدھے راستے کو پہلے دکھائیے، پھر اس پہ چلائیے اور چلتے چلتے جنت تک پہنچا دیجیے گا۔ صراط مستقیم جو ہے ایسا راستہ ہے جو سیدھا ہے اور وہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا راستہ ہے، اور اس پہ چلاتے چلاتے اللہ تعالیٰ جنت، جس سے اس کے ایک اینڈ پہ جنت ہے اور ایک یہاں پہ ہم ہیں، تو ہم اس راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلا دیجیے۔ اور یہ راستہ کون سا راستہ ہے، یہ دنیا میں بھی ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ سے ہم جب ہدایت مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائیے، تو بیسیکلی دنیا کی بھی ہر شعبے میں، خیال میں، عمل میں، کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقہ بتائیے جو بالکل ٹھیک ہو اور جس میں کوئی غلط چیزوں کا خطرہ نہیں ہو، جس پہ چل کے ہمیں بالکل جو ہے فلاح ملے۔ اور یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور جب قرآن شروع ہونے سے پہلے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ ہم جو دورہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سیدھا راستہ دکھاتے جائے کہ ہمارے عمل کے لحاظ سے کون سی چیز بہتر ہے اور ہمیں اس راستے پہ گائیڈ کریں۔ تو سمجھیں ہم اس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں جس پہ چلتے چلتے
جو ہے جنت ملے گی. اور یہ راستے کو بتانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بعد میں یہ پورا قرآن ہمارے سامنے اس کے لیے رکھ دیا کہ جو مینول ہے سیدھے راستے پہ چلنے کا، جو جی پی ایس ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن کی. قرآن تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے اور کن باتوں سے رکنا ہے. تو ہم اس میں یہ والا صراط مستقیم جو ہے توحید کا راستہ ہے، جو قرآن اور سنت کی دعوت پہ مشتمل ہے. یعنی قرآن گائیڈ کرے گا اور سنت. اسی راستے پہ مرتے دم تک جب انسان رہے گا تو پھر اللہ کی خوشی اور جنت حاصل کر سکتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو سب کو جنت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد آخری جو حصہ ہے آیت کا، اس میں ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب آگے اسی راستے کی تعریف ہے کہ کون سا راستہ؟ جس کا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کہ جس کا علم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یعنی وہ راستہ جس پہ ہمیشہ تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے ہیں. کون سے انعام یافتہ لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. صراط مستقیم یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ. کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ان کے راستے پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، جن کو پسند کیا، جن کو انعام دیا، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ وہ جس میں جو بھی کوئی ایسا جو تیرے پسندیدہ لوگ جس پہ چلے اور جن کو تو نے انعام دیا تو اس پہ ہمیں چلا دے. اور وہ لوگ نہیں، مگر آگے کون سا راستہ نہیں، کن لوگوں کا راستہ نہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا جو مغضوب علیہم ہوئے، یعنی ان قوموں کا راستہ نہیں جو جس پہ آپ کا غضب نازل ہوا. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا غضب جس پہ نازل ہوا، سب سے پہلے تو شیطان پہ ہی نازل ہوا، جیسے ہم لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلا. اور اسپیشلی جو قرآن جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں بہت زیادہ دفعہ دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مغضوب علیہم قوم یہود کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلائیے اور جن پہ بھی اللہ کی ناراضگی ہوئی اس میں نہیں. اور جو پھر اور ان کا راستے پہ بھی نہیں چلائیں جو گمراہ لوگ ہیں، یعنی ضالین کے راستے پہ بھی نہیں. ضالین کون سے ہیں لوگ؟ جو انہوں نے اللہ کو جنہوں نے عمل تو بہت اچھے کیے مگر ان کے عقیدے میں کچھ کمی آ گئی کہ ان کا عقیدہ بدل گیا. انہوں نے ڈیویٹ کرتے کرتے وہ کام بہت کرتے رہے، بہت اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر انہوں نے راستہ بدل لیا تو وہ بھی سیدھے راستے پہ جو نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ان کا راستہ ڈیویٹ ہو گیا اور ان کے عمل بہت ہیں مگر پھر بھی وہ راستہ بھٹک گئے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن کا راستہ ہی جو لوگ گم کر دیتے ہیں، غلط راستے پہ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس کی جو مین ہم دیکھیں اس کا سینٹرل آئیڈیا کا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. اور یہی دعا یہ اصل دعا ہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پہ آپ گائیڈ کرتے رہیے گا، ہمیں چلاتے رہیے گا تاکہ ہم نیک عمل کے ذریعے آپ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں. تو اس میں ہمیں ہدایت کے لیے مانگنے کی دعا ہے یہ. اور سب سے بہترین چیز انسان مانگ سکتا ہے نا، وہ ہدایت کی دعا ہے. ہم دنیا میں اور بہت سی چیزیں مانگتے ہیں مگر ہدایت تو ہماری دعائیں فکرے بچوں کے اور رشتے گھر بڑا چھوٹا، تو سب دعا میں بیسٹ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہدایت، کیونکہ اس کے بغیر زندگی بیکار ہے. اس کے ساتھ ہی جو سمجھے نعمت اس کے ساتھ ہے وہی نعمت ہے پوری. تو زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقے پہ اللہ تعالیٰ چلا دے کہ دنیا بھی اچھی ملے آخرت بھی اچھی ہو. تو ہدایت تحفہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ہم اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو ہم سورہ فاتحہ کو دل سے پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں نماز میں تو ہر دفعہ پڑھنا ہی ہے، تو کیوں نہیں اس کو ہم دل سے پڑھیں. دل سے جس وقت اسپیشلی جب آئے اہدنا الصراط المستقیم تو دل سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ چلا دیجئے. اور جب ہدایت مل جائے تو پھر اسے پکڑ کے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کے رکھیں آخر تک کہ اس طرح. تو اسی لیے ضرور ہم اس کو دل سے مانگنے والے بنائیں. نمازوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں تو سورہ فاتحہ کو رک رک کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ایک ایک آیت میں رکتے تھے اور پھر پڑھتے تھے. تو سورہ فاتحہ کو ذرا سا تھم کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ ہی نماز میں ہم اچھے سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں نماز میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، خشوع آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہم آگے قرآن کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام آپ کے ناموں کے ساتھ اس قرآن کو شروع کرتے ہیں. بس ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں اس میں، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلاتے رہیے گا اس قرآن کے ذریعے. اس قرآن میں جو چیزیں ہمارے عمل کے لیے اچھی ہیں ان کو ہمیں آسان کر دیں ہمارے لیے، اور جو چیزیں مغضوب علیہم و ضالین والی ہیں ان سب چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دیں.